منع کیا کہ کسی دوسرے کی مذہبی جگہ پہ اپنی جگہ مت بناؤ. آج بھی دیکھیے حاجیہ صوفیہ پھر لے لیا عیسائیوں سے مسجد بنا دیا استنبول میں, بابری مسجد بنا دی ایودھیا کے اندر. یعنی وی آر ناٹ کریٹیکل آف آور سیلف. ساؤتھ افریقہ میں دیکھیے وائٹ پاپولیشن نے, ڈیزمنڈ ٹوٹو نے اور سب نے کہا کہ اب ہم ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائیں گے کہ ہمارے اینسسٹرز نے کیا ظلم کیا ہم ایکسپٹ کریں گے, اور تم جو بلیک میجورٹی تم ہمیں معاف کر دے. اینڈ دیٹ از ہاؤ پیس ریٹرن ٹو ساؤتھ افریقہ. ہمارے انڈیا کے مسلمان آج بھی بیٹھ کے کہہ رہا ارے بھیا سب ہم نے بنایا ہے, تو آپ کہاں سے آ گئے, تاج محل ہمارا ہے واپس دے دو. ارے کس کا ہے, واپس کس کو دو گے؟ وہ ایک انڈیا کا مسلمان لیڈر وہ ہر جگہ کی اتنی بری طرح بات کرتا ہے ہندوؤں کے بارے میں. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ سوئے ہوئے لوگ ہیں, ورنہ آپ سوچئے کسی سیولائزیشن کے بازو کاٹ دیں آپ اور خوشی سے منائیں. انڈس تو انڈیا میں ہونا چاہیے تھا نا, ان کے نیشنل اینتھم میں سندھ ہے, پنجاب سندھ گجرات مراٹھا. ہمارا تو نیشنل اینتھم پاکستان بننے کے بعد بنا, اور وہ بھی جو کوئی سمجھ نہ سکے کہ بھائی اس کو ذرا فارسی میں کر دینا, کوئی سمجھ نہ سکے پاکستان زمین شاد. So we have terrible standards of truth. دیکھیں پچھلے دنوں میں نے ٹویٹ کیا کشمیریز کے لیے کہ بہت زیادہ تعداد میں غلام بن کے زندہ رہنے سے بہتر ہے کہ انسان کم تعداد میں ہو نسبتاً لیکن آزادی کی زندگی بسر کرے. ایک بات ہندوستان کے لیے میرا کل کا کالم ہے, میں نے ان کو ان کی مقدس کتابوں کے حوالے سے کچھ سمجھانے پڑھانے کی کوشش کی ہے, اور بجائے اس کے کہ میں اپنے دین کے حوالے سے کوئی بات کرتا تو اس میں میرا آرگیومنٹ یہ ہے کہ بھائی یہ لوگ وہ ہیں جو اپنے دھرم کی دھجیاں اڑا رہے ہیں اور نہیں جانتے کہ جو ان کی روحانی کتابیں ہیں, رامائن ہے, گیتا ہے, اس میں کیا لکھا ہے. تیسری بات اس حوالے سے جو انتہائی اہم ہے وہ یہ کہ یہ کامن سینس کی بات ہے, مجھے تو کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے, مجھے نہیں سمجھ آ رہی ان کو سمجھتے ہوئے شرم کیوں نہیں آتی کہ نیوکلیئر پاورز ہیں اور مسلمان کی ایک تاریخ ہے. یہ بڑا مارشل قسم کا ایک عجیب و غریب وہ کہتے ہیں نا خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. تو ہم ذرا مختلف قسم کے لوگ ہیں, سوچ سمجھ کے لو. اور جو پرائم منسٹر نے بات کی ہے اگین وہ تاریخ کا بہت بڑا سچ ہے کہ جنگیں شروع آپ کرتے ہو پھر ختم وہ اپنی مرضی سے ہوتی ہیں. آئی ہیو نتھنگ اگینسٹ ہندوز, میں یہ بات کسی تعصب سے یا نفرت سے نہیں کر رہا کہ بھی آپ لوگوں کا تو پوری دنیا میں ایک ملک ہے, باقی پوری دنیا میں ہندو جہاں پایا جاتا ہے وہ تو روٹی روزی مزدوری یا پروفیشنلز ہیں, وہ کام کر رہے ہیں. ملک تو ایک ہے, ہمارے تو 50 سے زیادہ ماشاءاللہ ملک ہیں. تو سوچ سمجھ کے کرنا جو کچھ کرنا. باقی اگر تمہارا بخار اس سے کم پہ نہیں اترتا تو ایون دیٹ از مطلب کوئی ایسی کہ کل اگر یہ عمران خان ہے تو کوئی اور آئے, کوئی بھی یہ بولے کہ وی ہیو لائڈ ٹو یو, ایک پبلک براڈ کاسٹ کرے پی ٹی وی کے نہ صرف میں نے بلکہ مجھ سے پہلے بڑے لوگوں نے آپ سے جھوٹ بولا, اصلی تاریخ یہ ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ صحیح راستے پہ آ جائیں, اس لیے ہم مذہب اور سیاست کو الگ رکھیں. یہ کل آپ کریے لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے, چوم دیں گے. پیٹریٹزم کا کیا کانسیپٹ ہے یہ ان کو خواہش ہے روز قیامت کی. یہ غزوہ ہند میں ان کا پورا بلیف ہے کہ جب تک تمام ہندو ٹیمپل ڈسٹروائے نہیں ہو جاتے روز قیامت نہیں آئے گی. آج کل کی جو ان کی حالت ہے, ان میں ان کو کوئی لڑکی ڈیٹ کے لیے تو ملے گی نہیں, یہ دوسری بیوی بھی کر لیں تو گھر میں سیاپا ہو جاتا. ان کو صرف یہ امید ہے کہ مرنے کے بعد اوپر جا کے کہیں ایک بھورات مل جائے گی. These are very dangerous thoughts.
جن لوگوں کو کی سوچ یہ ہے کہ اصل زندگی موت کے بعد آتی ہے تو وہ تو ایک ڈیتھ کلٹ کے حصے ہو گئے نا. تو آپ نے کہا کہ 2 فوجیں نکلیں گی جیروسلم سے, ایک روم کو طرف جائے گی اور بی ٹیم ہند کی طرف جائے گی. جب یہ دونوں سویلائزیشن ڈسٹروائے ہو جائیں گی اور اسلام کا بول بالا ہوگا تو روز قیامت آئے گی اور پھر ہم سب اٹھ کے اپنی ٹرانزٹ فلائٹ لے کے جنت جائیں گے. اور مسلمان ہیں تو ہم تو اینڈ میں پورے ملیں گی, ہمیں تھوڑی دیر بعد مل جائیں گے اگر زیادہ گناہ کیا ہم نے. اس سوچ کو جب آپ یقین کر رہے ہیں کہ واقعی ایسے ہوگا تو then you have no future. دیکھو دنیا میں جسے کہتے ہیں نا جی عالمی دباؤ یا عالمی ضمیر وغیرہ, مجھے اس سے شکایت ہے, وہ اس لیول پہ نہیں ابھی آیا. بنی نوع انسان کی اجتماعی تہذیب کی میں بات کروں, ابھی اس لیول پہ نہیں آئی. ورنہ اب تک اتنا کشمیری اتنی بری طرح اتنی لاتعداد شہادتیں اور یہ جو کچھ وہاں غنڈہ گردی بدماشی ہو رہی ہے نوبت نہ آتی. لیکن having said that, ایک بات طے ہے کہ یہ دنیا بہرحال ایک گلوبل ولیج ہے, لاوارث نہیں ہے. اس کی کچھ آرگنائزیشنز ہیں, ان کے کچھ قاعدے ضابطے قانون کچھ اصول ہیں. تو یہ دریاؤں وغیرہ والی بات تو میرا نہیں خیال ہے اٹ مینز اینی تھنگ. یہ بلف شلف کرنے کا عادی ہے مودی, ہاں تو یہ اسی طرح کا مجھے کو بلف لگتا. اب انڈیا کے اندر کیا نہیں حالات ایسے, کبھی کوئی گیا ان میں سے انڈیا؟ میں آپ سے بتاؤں, میں بائی روڈ آگرہ سے سری نگر تک گیا ہوں, ویزا بھی نہیں تھا میرے پاس. پہلے کشمیر آ کے سری نگر میں پہلے میں پولیس تھانے میں گیا, میں نے کہا بھیا ویزا نہیں ہے, یہ جہاں ہم ٹھہرے میں. انہوں نے کوئی 1-2 گھنٹہ تو انٹرویو نے کہا سر جائیے آپ کیا آپ تنگ کر رہے ہیں, جائیے آرام سے. وہاں مسلم پولیس آفیسر تھا, ہی الاؤڈ اس اینڈ ہی گیو اس پلیس ٹو اسٹے ان دی پولیس کمپاؤنڈ. لیکن میں نے وہاں مسلمانوں کو سینہ چوڑا کر کے دادا گیری کرتے ہوئے دیکھا ہر جگہ پہ. جو یہ کہتا ہے کہ وہاں مسلمان مرے پٹے ہوئے ہیں, اس کو آئیڈیا نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے ہندوستان میں. جب آپ کے ممبر آف پارلیمنٹ مسلمان کھڑا ہو کے کہے ارے 15 منٹ کے لیے ذرا پولیس کو ہٹاؤ, ہم دیکھتے ہیں کیا کریں گے ہندوؤں کا, اور آپ ہندوؤں کو ان کے علاقے میں ان کے ملک میں آپ ان کو کافر کہتے ہیں, اور 50,000 مسجدوں میں ہر جمعے کو دعا مانگتے ہیں کہ یا خدا مسلمانوں کو قوم الکافرین پہ فتح نصیب کر. اور یہ جو ہندو ہیں انہیں پتہ نہیں, انہوں نے ہندوستان نے کبھی کسی کنٹری کو انویڈ نہیں کیا. ایک ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ کیسے ڈرپوک قسم کے لوگ ہیں, سبزی کھانے والے, انہوں نے آج تک انویڈ ہی نہیں کیا. کسی مسلمان کو سمجھ نہیں آتا کہ اگر انویڈ نہیں کیا ہے تو پھر کمبوڈیا میں دنیا کا سب سے بڑا پلیس آف ورشپ جو اینگر واٹ ہے وہ ہندو ٹیمپل کیسے ہو گیا. ان کو یہ نہیں ابھی تک سمجھ میں آیا کہ انڈیا از دی اونلی کنٹری جس کے نام پہ ایک اوشن ہے, انڈین اوشن. انڈونیشیا, انڈو چائنا, انڈیانا, ایسٹیک انڈینز, آپ جدھر جائیے دنیا کے ہر جگہ the word Indian is sacrosanct and is part of human civilization. اور ہم بد نصیب جہاں ہمارے ملک میں انڈس بہتا ہے ہم کہتے ہیں نہیں, ہم تو اس کے ساتھ آئے تھے تیمور کے ساتھ, اور ہم نے تو ہندوؤں کی گردیں کاٹ دی. جناب ہمارا محمد بن قاسم آیا تھا, اس نے وہ مارا نادر شاہ کی 20,000 لڑکیاں بیچ دی جا کے دمشق میں. Is that a pride؟ کہ ڈمیسکس میں جہاں پہلے کوشچنیبل ہے کہ ابو سفیان کی اولادوں نے کیا کیا امام حسین کے ساتھ, یزید نے کیا کیا, ہم اس خلافت کو ایز اے رول ماڈل مان رہے ہیں.